کو بتائیں کہ این ای 148 ملتان کے ضمنی الیکشن کا میدان پیپلز پارٹی کے نام غیر سرکاری نتیجے کے مطابق پیپلز پارٹی کے علی قاسم گیلانی 85,863 ووٹ لے کر کامیاب، سنی اتحاد کونسل کے تیمور الطاف 52,354 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے جانوں کا علی قاسم گیلانی کی جیت پر جشن اور بھنگڑے۔ ٹی ایل پی کے ملک اظہر سندیرہ نے 2,242 ووٹ حاصل کیے۔ آزاد خاتون امیدوار ڈاکٹر ربینہ اختر 629 ووٹ حاصل کر سکیں۔ جماعت اسلامی کے عاطف عمران کو 381 ووٹ ملے ڈالے گئے اور درست ووٹوں کی تعداد 1,42,158 رہی۔ 1,223 ووٹ مسترد ہوئے ہیں۔ اسی طرح ضمنی الیکشن میں ڈالے گئے ووٹوں کی شرح 32.28% رہی ہے۔ فارم 47 کی کاپی ایک نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملتان کے حلقہ این ای 148 میں ضمنی الیکشن کا میدان سجا۔ شدید گرمی اور حبس کے باعث ٹرن آؤٹ 25% تک رہا۔ پولنگ کیمپس پر عملے کو ووٹرز کا انتظار رہا۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار نے فارم 45 پر پہلے دستخط کرانے کا الزام لگا دیا۔ ملتان کے حلقہ این اے 148 میں یوسف رضا گیلانی کی جانب سے چھوڑی ہوئی نشست پر ضمنی الیکشن پیپلز پارٹی کی جانب سے چیئرمین سینٹ کے بیٹے علی قاسم گیلانی اور سنی اتحاد کونسل کے بیرسٹر تیمور الطاف میں مقابلہ رہا۔ پولنگ صبح 8 بجے شروع ہوئی اور بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہی۔ ضمنی الیکشن میں مجموعی طور پر 8 امیدواروں نے حصہ لیا۔ پارہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے پر بہت کم تعداد میں لوگوں نے پولنگ سٹیشنز کا رخ کیا، جس کی وجہ سے ٹرن آؤٹ کم دیکھنے میں آیا۔ متعدد پولنگ سٹیشنز پر عملے کو ووٹرز کا انتظار کرنا پڑا۔ حلقے کے علاقوں میں موبائل سروس جزوی طور پر معطل رہی۔ علی قاسم گیلانی نے کہا کہ والد کی چھوڑی ہوئی سیٹ پر الیکشن لڑنا پریشر کا کام ہے۔ ہماری جیت سے منفرد ریکارڈ قائم ہو جائے گا۔ کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہم نے کہ اس طرح کا کوئی ریکارڈ ہم بنائیں گے یا بنے گا۔ آج بھی میرے ذہن میں کوئی ریکارڈ نہیں ہے، صرف یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ موقع دے تو ہم اپنے شہر کی خدمت کر سکیں۔ سنی اتحاد کونسل کے امیدوار بیرسٹر تیمور نے الزام لگایا کہ کئی پولنگ سٹیشنز پر فارم 45 پر پہلے ہی دستخط کرا لیے گئے ہیں۔ اتنی گرمی کے باوجود عوام بھرپور طریقے سے نکلی ہے۔ کچھ واقعات ضرور ہوئے ہیں جو ہماری اطلاع میں آئے ہیں، جن کے مطابق فارم 45 پہلے سائن کرا لیے گئے تھے۔ وہاں پہ ہماری وکلا کی ٹیمز نے جا کے اندر بات کی ہے۔ کچھ جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو باہر کیا گیا تھا، وہاں بھی ہماری وکلا کی ٹیم موجود تھی۔ مہر بانو قریشی بولی، گرمی کے باوجود ہمارا ووٹرز باہر نکلا ہے۔ این اے 148 میں ضمنی الیکشن کے لیے مجموعی طور پر پولنگ کا عمل پرامن رہا۔ سیکیورٹی کے بھی بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو دھمکی آمیز پیغام موصول۔ نامعلوم شخص نے علی موسیٰ گیلانی کے حوالے سے دھمکی آمیز میسج بھیجا۔ پولیس نے تھانہ کینٹ ملتان میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق دھمکی آمیز میسج والے نمبر کی لوکیشن ضلع خانے وال سے ٹریس ہوئی ہے۔ سی آئی اے انچارج اور پولیس افسران کی ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس گرفتار کر لیے گئے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر کو تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا گیا۔ تنویر الیاس کو نجی شاپنگ مال پر مبینہ قبضے اور فائرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر سردار تنویر الیاس گرفتار کر لیے گئے۔ سابق وزیراعظم آزاد کشمیر کو تھانہ مارگلہ منتقل کر دیا گیا۔ تنویر الیاس کو نجی شاپنگ مال پر مبینہ قبضے اور فائرنگ کیس میں گرفتار کیا گیا ہے۔ بات کریں گے بشکیک میں معاملے پہ، تو بشکیک میں پھنسے مزید 355 پاکستانی طلبہ وطن واپس پہنچ گئے ہیں۔ اپنے گھر واپس لوٹنے پر طلبہ جذباتی ہو گئے۔ دیگر پاکستانیوں کی بھی جلد بحفاظت واپسی کے لیے اقدامات کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ بشکیک میں پرتشدد واقعات، مزید 2 پروازیں 355 پاکستانیوں کو لے کر وطن واپس پہنچ گئیں۔ 155 پاکستانی طالب علم لاہور پہنچے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے طلبہ کو خوشامدید کہا۔ بولے طلبہ کے تحفظات دور کیے جائیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے جب یہ واقعہ جس رات ہوا الگ صبح اس کا نوٹس لیا اور جو ہمارے بشکیک میں سفیر ہیں ان سے بھی رابطے میں رہے، کرغزستان کی حکومت سے بھی ہمارا رابطہ رہا
तो हम ये समझते हैं कि इस क्राइसिस में हम जितनी भी अपने स्टूडेंट्स की मदद कर सकें वो कम है। उधर बशकीक से लाहौर आने वाले तलबा ने इल्जाम लगाए कि बशकीक में हालात अभी भी खराब हैं। वापसी के तमाम अखराजात उन्होंने खुद बर्दाश्त किए हैं। कंडीशन जो सी है कह रहे हैं अंडर कंट्रोल है, लेकिन अंडर कंट्रोल नहीं है कंडीशन। जो बशकीक के मुख्तलिफ जगह हैं उधर मतलब जो कज्जे हैं वो गाड़ी में छुप के बैठे हुए हैं, कोई पाकिस्तानी आता तो उनको उठा के अटैक कर देते हैं। लेकिन हुकूमत को चाहिए एज सून एज पॉसिबल मंगवाए सब कुछ। वहाँ पे स्टूडेंट्स के ऊपर तो बहुत फोकस किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो कि टेलर्स के वर्क के लिए या मज़ीद वर्कों के लिए गए हुए और उनके पास इवन वीज़ा अपने एक्सटेंड करवाने के या एग्जिट वीज़ा लगवाने के भी पैसे मौजूद नहीं है। हम तो अपना टिकट खुद दे के आए हैं जिनके वीज़ास एक्सपायर हो चुके थे, $200 to $50 के वीज़ास एक्सटेंड कराए हैं, एग्जिट वीज़ास के केस किए हैं। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर 180 पाकिस्तानी तलबा और तालिबात बशकीक से वापस लौटे। वफाकी वजीर मुसद्दिक मलिक ने तलबा का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान वापस पहुंचने वाले तालिब इल्मों ने हुकूमत से किर्गिस्तान में फंसे हमवतनों की जल्द वापसी का मुतालबा किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि किर्गिस्तान हुकूमत की दरख्वास्त पर वहाँ नहीं गए। बशकीक में हालात मामूल पर हैं, ना वहाँ किसी तालिबा को हिरासा किया गया, ना ही कोई वहाँ हलाकत हुई। अताउल्लाह तारड़ और अमीर मुकाम ने सोशल मीडिया पर खौफ व हिरास फैलाने की भी मज़म्मत की है। किसी किस्म की यानी यहाँ फर्दर को प्रॉब्लम नहीं हो जुमे के बाद, और जो ये न्यूज़ गर्दिश कर रही थी कि जी हफ्ते की रात को भी होगा या ये दोबारा रिपीट होगा, वो कहते हैं जी कोई ऐसी बात नहीं है। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि IMF को खत लिखने वाली सियासी जमात किर्गिस्तान वाक़ई को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, जो कि अफसोसनाक है। इस सिचुएशन को सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना और लोगों के वालिदैन को परेशानी का शिकार करना सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कि हम हुकूमत को नीचा दिखाएं, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। जितनी मजम्मत की जाए काम है। नून लीग के रहनुमा अमीर मुकाम का कहना था कि किर्गिस्तान वाक़या अफसोसनाक है। हमें सोचना है कि जो पढ़ रहे हैं वालिदैन को पैसे खर्च करके डिग्री चाहिए तो तलबा को पढ़ना चाहिए, लेकिन जो पाकिस्तान आना चाहते हैं वो वापस आ जाएं। किर्गिस्तान के शहर बिश्केक में हालात मामूल पर आने लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता किया और सूरत हाल बारे आगाही ली। किर्गिज़ हम मनसब की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपना दौरा किर्गिस्तान मुलतवी कर दिया। बशकीक में चंद रोज़ कबल पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद हालात कंट्रोल में आ गए। बशकीक में गैर मुल्की तलबा के सिक्योरिटी के लिए किर्गिज़ पुलिस के 2700 और 1000 रज़ाकार सिक्योरिटी पर तैनात कर दिए गए। किर्गिज़ हम मनसब की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने अपना दौरा किर्गिस्तान भी मुलतवी किया। वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि सोशल मीडिया पर बशकीक से मुताल्लिक झूठी खबरें फैलाई गईं। किर्गिज़ वज़ारत ख़ारजा ने इसहाक़ डार को बताया कि सूरत हाल किर्गिस्तान के मिजाज हुकाम के कंट्रोल में है। हफ्ते की रात को 140 पाकिस्तानी तलबा को खुसूसी परवाज के जरिए बिश्कीक से लाहौर पहुंचाया गया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा को रिसीव किया और बिश्कीक में मौजूद दीगर पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वतन वापसी का यकीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की मुलाकात हुई है। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू हुई। फरीकैन ने अस्करी सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग देने की ख्वाहिश का इजहार किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलवी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जानिब से पाक फ़ौज की पेशा वराना महारत की तारीफ़ की गई। बात करेंगे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान दो रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। एडिशनल सेक्रेटरी ख़ारजा अहमद नसीम वराइच ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का इस्तक़बाल किया। वज़ीर ख़ारजा हक्कान फ़िदान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। तुर्की के वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से भी तफसीली बातचीत करेंगे। फ़रीक़ैन दो तरफ़ा ताल्लुकात की सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान आइंदा आला सतह की मुलाकातों की तैयारियों का जायज़ा भी लिया जाएगा। इंसाफ ना मिला तो लॉन्ग मार्च करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की धमकी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, बिजली भी हम दे रहे हैं और चोरी का इल्ज़ाम भी हम पर लगाया जा रहा है। वफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ सौतेली माँ वाला सलूक कर रहा है। चोरी का इल्ज़ाम भी हम पे, बिजली हम दे रहे हैं, 4 रुपए यूनिट हम दे रहे हैं, 64 रुपए यूनिट ये आगे लोगों को बेच रहे हैं। उसके बावजूद हमें हमारा
نہ حق دیا جا رہا ہے، الٹا ہم پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ مرکز جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے ساتھ ایک ستیلی ماں والا سلوک کر رہا ہے، اور صرف آج سے نہیں، جب سے یہ حکومت آئی ہے اس دن سے یہ معاملات چل رہے ہیں۔ انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ وہ فاٹا میں ڈیولپمنٹ کام اور جو وہاں کے اخراجات ہیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے، ہمیں دیں گے۔ ایک پیسہ اس مد میں نہیں دیا جا رہا۔ جو ہماری طرف ان کے بقایا جات ہیں جو ہمیں دینے چاہیے وہ ہمیں نہیں دیے جا رہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کراچی میں جاری مختلف پروجیکٹس کا دورہ، کرنگی کاز وے، جام صادق پل، ملیر ایکسپریس وے، کیفے پیالہ روڈ، شارع نور جہاں پر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا۔ کرنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر وزیر اعلیٰ سندھ برہم ہوئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ اتوار کی صبح شہر کے دورے پر نکل پڑے۔ شہر میں جاری مختلف میگا پروجیکٹس کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزراء شرجیل میمن، ناصر شاہ، سعید غنی اور میئر کراچی مرتضی وہاب بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو کرنگی کاز وے کی تعمیر سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کام کی رفتار کو تیز کرنے کی ہدایت دی۔ کرنگی کاز وے منصوبہ جولائی 2023 میں شروع کیا گیا تھا، جسے 2 سال میں مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کرنگی کاز وے پر کچرا ڈمپ کرنے کی اجازت دینے پر شدید برہمی کا اظہار کیا اور ایس ایچ او کرنگی انڈسٹریل ایریا کو معطل کرتے ہوئے ایس ایس پی کو کرنگی کاز وے پر اپنا کیمپ آفس بنانے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے ملیر ایکسپریس وے کے دورے کے دوران قائد آباد برج کی پوزیشن کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کو سپورٹس کمپلیکس کی تعمیر پر بھی بریفنگ دی گئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی کو قائمہ کمیٹیز کی مکمل تشکیل کا مکمل اختیار مل گیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے پسند کی کمیٹیز کا رکن بننے کے لیے پارلیمانی رہنماؤں سے نام مانگ لیے۔ ذرائع کے مطابق قومی اسمبلی کے مطابق ہر کمیٹی 18 سے 20 اراکین پر مشتمل ہوگی۔ 23 مخصوص نشستیں کم ہونے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کمیٹیز میں حصہ کم کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ صحت کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، عوام کو ان کی دہلیز پر سہولیات میسر ہوں گی۔ کلینک آن ویلز میں دانتوں کی بیماریوں سے متعلق سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ عام شہری کو، خصوصاً خواتین کو، ان کی دہلیز کے اوپر سہولتیں جو ہے میسر ہوں گی۔ ساؤتھ پنجاب میں وہاں بھی جو موبائل کلینک اور یہ کلینک آن ویلز جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام انسان کی جو کوالٹی آف لائف جو ہے روزمرہ کی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی لے کے آئیں۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے جاپانی سفیر کی ملاقات اور تجارت و کاروبار اور سرمایہ کاری کے تعلقات مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پنجاب اور جاپان کے درمیان ثقافتی اور تعلیمی وفود کے تبادلوں کا جائزہ لیا گیا۔ طلبہ کے فیکلٹی پروگراموں کو فروغ دینے پر اصولی اتفاق کیا گیا ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ جاپانی کمپنیوں کے لیے پنجاب میں سرمایہ کاری کے مفید مواقع موجود ہیں۔ پنجاب بڑی کنزیومر مارکیٹ کے طور پر ابھر کر آ رہا ہے۔ پنجاب اور جاپان تجارت، سرمایہ کاری اور باہمی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اشتراک کار کر سکتے ہیں۔ پنجاب کی سکلڈ نوجوان افرادی قوت جاپانی اداروں میں بے مثال کارکردگی کا مظاہرہ کر سکتی ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے لیے دونوں ممالک کے عوامی رابطے ناگزیر ہیں۔ جاپانی سفیر نے کہا کہ جاپان پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور ٹیکنالوجی کے فروغ کے لیے پنجاب حکومت کے ساتھ اشتراک کار کے لیے پرعزم ہے۔ بات کریں گے چیئرمین پاکستانی علماء کونسل طاہر محمود اشرفی کہتے ہیں بغیر اجازت کے حج جائز نہیں ہے۔ پاکستانی عازمین حج کے دوران کسی سیاسی سرگرمی کا حصہ نہ بنے۔ سعودی حکومت نے عازمین حج کے لیے بہترین انتظامات کیے ہیں۔ کراچی نے سے روڈ ٹو مکہ پروگرام سے ہزاروں عازمین حج مستفید ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کی حکومت نے بغیر تشریع کے حج پر پابندی لگائی ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ آپ حج کے لیے گئے ہیں، کسی قسم کے کوئی سیاسی نعرے بازی، کسی قسم کے وہاں کوئی فرقہ وارانہ گفتگو، اس سے گریز کریں۔ اس وقت اسلام آباد اور کراچی سے روڈ ٹو مکہ پروگرام کے تحت ہمارے ہزاروں حاجی استفادہ کر رہے ہیں
اور یہ پروگرام پوری دنیا میں لاکھوں حجاج کی سہولت کا سبب بن رہا ہے۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان بیل آؤٹ پیکیج کے حصول کے لیے مذاکرات جاری ہیں۔ ذرائع کے مطابق معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف میں پالیسی سطح کے مذاکرات آج ہوں گے۔ نئے قرض کے حجم پر حتمی بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کے ساتھ آئندہ کے لیے شرائط و اہداف کا تعین کیا جائے گا۔ ایف بی آر، ریونیو، نان ٹیکس آمدنی کے اہداف طے کیے جائیں گے۔ مذاکرات کے اختتام پر نئے قرض پروگرام کے لیے معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا پاکستان کو اپنے بیرونی اثاثے مزید بڑھانے پر زور۔ مصنوعی طور پر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم نہ کیا جائے۔ آئی ایم ایف کی جانب سے کہا گیا کہ نیٹ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ پوزیشن مضبوط کرنا ہوگی۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں عدم توازن کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ 2023 میں پاکستان میں براہ راست سرمایہ کاری 28.8 ارب ڈالرز رہی۔ رواں مالی سال کی دوسری سہ ماہی میں کرنٹ اکاؤنٹ معمولی سرپلس رہا، جبکہ دوسری سہ ماہی میں کرنٹ اکاؤنٹ میں $200 ملین کا سرپلس ریکارڈ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے گارڈن ٹاؤن لاہور میں پاسپورٹ آفس کا اچانک دورہ کیا۔ محسن نقوی نے پاسپورٹ بنوانے کے لیے آئے شہریوں سے ملاقات کی اور ان سے مسائل دریافت کیے۔ سہولیات میں بہتری پر سائلین نے اطمینان کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ان ایکشن۔ محسن نقوی چھٹی والے دن گارڈن ٹاؤن پاسپورٹ آفس جا پہنچے اور سائلین کو سہولیات کی فراہمی میں بہتری میں اطمینان کا اظہار کیا۔ ایک شہری نے محسن نقوی کو کہا کہ آپ ہمارے محسن ہیں، آپ کی کاوشوں سے مسئلہ حل ہو گیا۔ پاسپورٹ آفس میں موجود دیگر شہریوں نے بھی وفاقی وزیر داخلہ کو ہنگامی اقدامات کرنے پر ان کی تعریف کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بزرگ شہری کا مسئلہ سنا اور ڈپٹی ڈائریکٹر پاسپورٹ آفس کو بروقت حل کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے دیگر شہریوں سے پاسپورٹ بنوانے کے عمل کے بارے میں بھی پوچھا۔ موسم کا حوالہ آپ کو دیں گے۔ سورج آگ برسانے لگا، گرمی زوروں پر ہے، کہیں آندھی تو کہیں جھکڑ چلیں گے۔ محکمہ موسمیات نے میدانی علاقوں کا درجہ حرارت 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچنے کی پیش گوئی کر دی۔ ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر جاری۔ سندھ، پنجاب اور بلوچستان کے میدانی علاقوں میں گرمی کا راج برقرار۔ میدانی علاقوں کا درجہ حرارت 48 سے 51 ڈگری سینٹی گریڈ تک جائے گا۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ 10 روز کے دوران گرمی کی لہر بیشتر مقامات پر اثر انداز ہوگی۔ جنوبی علاقوں میں شدید گرمی کے علاوہ گرد آلود ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کشمیر، گلگت بلتستان سمیت چند ایک مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کی امید ہے۔ خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں کا جھکڑ چلنے کا امکان ہے۔ موسم کے حوالے سے ہی بات کریں تو 21 سے 27 مئی تک ہیٹ ویو کا شدید خطرہ ہے۔ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب نے خبردار کر دیا ہے۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق بہاولپور، رحیم بیا خان، ڈیرہ غازی خان اور ملتان میں ہیٹ ویو کی لہر شدید ہو سکتی ہے۔ پی ڈی ایم اے پنجاب کی ہدایت کے پیش نظر محکمہ صحت نے ہیٹ ویو کی ایڈوائزری بھی جاری کر دی۔ شہریوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ شہری سخت دھوپ میں مشقت اور ورزش سے گریز کریں۔ تمام اسپتالوں میں ہیٹ ویو کاؤنٹرز قائم کرنے کی بھی ہدایت کر دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سندھ میں سورج کا مزاج برہم، بالائی اور وسطی سندھ میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ اتوار کو سب سے زیادہ درجہ حرارت جیکب آباد میں 47 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ سندھ میں سورج آنکھیں دکھانے لگا۔ محکمہ موسمیات نے بیشتر اضلاع میں موسم گرم رہنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ آئندہ ہفتے بالائی اور وسطی اضلاع میں دن کے اوقات میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ کراچی کی بات کی جائے تو 26 مئی تک موسم بہتر رہنے کا امکان ہے، البتہ 27 مئی سے درجہ حرارت میں اضافہ متوقع ہے، جبکہ 19 مئی کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 36 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا اور جیکب آباد 47 ڈگری کے ساتھ صوبے کا گرم ترین مقام ثابت ہوا۔ سندھ میں ہیٹ ویو کے خدشے کے پیش نظر منسٹر یونیورسٹیز اینڈ بورڈ نے وزیر اعلیٰ سندھ سے انٹرمیڈیٹ کے امتحانات ملتوی کرنے کی سفارش کی تھی، جس کی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے منظوری دے دی۔ اب امتحانات 22 مئی کے بجائے 27 مئی سے شروع ہوں گے۔ دوسری جانب گرمی کے پیش نظر کراچی کے سرکاری اسپتالوں کی انتظامیہ اور طبی عملے کو مزید متحرک رہنے کی ہدایت کر دی ہے، جبکہ جناح سول اسپتالوں میں خصوصی ہیٹ اسٹروک وارڈز قائم کیے جا چکے ہیں۔
لاہور میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ گرمی کے ستائے لاہوریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا۔ چھٹی کے روز سورج نے آگ برسانی شروع کی تو گرمی کے ستائے لاہوریوں نے سوئمنگ پول کا رخ کر لیا۔ ٹھنڈے پانی میں نہا کر خوب مزے کیے۔ بچوں نے بھی خوب ہلا گلا کیا اور پانی میں غوطے لگاتے رہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ چھٹی کے روز شدید گرمی میں سوئمنگ پول کے ٹھنڈے پانی میں نہا کر سکون ملتا ہے۔ بہت زیادہ گرمی تھی تو یہاں پہ وہ ٹھنڈ لگنے لگی ہے، اتنا ٹھنڈا پانی ہے ادھر۔ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اس لیے یہ بہت ضروری تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے دوستوں کے ساتھ چھٹی والے دن انجوائے کرنے آئے۔ بہت ہم انجوائے کیا ہے، ابھی کھانا ہے پھر دوبارہ نہانا ہے۔ گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی سوئمنگ پول پر شہریوں کا رش پڑ گیا۔ لاہور جہاں وہ انجوائے کر رہے ہیں وہی بچے بھی خوب ہلا گلا کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیمرہ مین محمد علی کے ساتھ رانا وحید، ایک نیوز لاہور۔